بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے جنت اور وہاں کی نعمتیں، یعنی دین اسلام میں ہمیں اس جانب متوجہ کیا گیا ہے اور یہ تاکید کی گئی ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ جنت کے بارے میں غور و فکر کیا کرے ہمیشہ کہ جنت کیسی ہوگی، وہاں کی نعمتیں کیسی ہوں گی اور کس قدر خوش نصیب ہوگا وہ انسان کہ جسے جنت اور وہاں کی نعمتوں میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ اور پھر مزید یہ کہ اس مقصد کے لیے، یعنی جنت اور وہاں کی نعمتوں کے حصول کے لیے، وہ کیا اعمال ہیں اور وہ کیا طریقے ہیں جو کہ ہمیں دین اسلام میں بتائے گئے ہیں اور سکھائے گئے ہیں۔ فرمایا قرآن کریم میں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، پھر وہ اپنی اس بات پر ہمیشہ ثابت قدم رہے، انہیں نہ تو کوئی خوف کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ یہی تو وہ جنت والے ہیں کہ جو ان جنتوں میں وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کے لیے بدلہ ہے ان کاموں کے عوض جو کام یہ اپنی دنیا کی زندگی میں انجام دیا کرتے تھے۔ یعنی جس کسی نے یوں کہا کہ میرا رب تو بس اللہ ہے، پھر وہ اپنی اس بات پر قائم و دائم رہا، ثابت قدم رہا، برقرار رہا، اس کی تمام زندگی کے ہر معاملے میں، ہر شعبے میں، ہر قدم پر، ہر موڑ پر، اور اس کی ہر نقل و حرکت میں، اس کی ہر ادا میں اسی چیز کی جھلک نظر آتی رہی کہ اس کے دل میں یہ ایمان راسخ ہے، اس کے دل میں یہ ایمان پیوست ہے کہ میرا رب تو بس اللہ ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ یہی جنت والے ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس کسی کے دل میں جنت کی خواہش ہو، آرزو ہو، تو ایک طریقہ تو اسے یہ اپنانا چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میرا رب تو فقط اللہ ہے، پھر اپنی اس بات پر وہ زندگی بھر، وہ آخری سانس تک ثابت قدم رہے۔ اور یہ کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ہمیں یہ حکم دیا گیا، فرمائے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تم جلدی کرو اس جنت کے لیے، جلدی کرو تم مغفرت کے حصول کے لیے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت و معافی کا انتظام ہو سکے، اور یہ کہ مغفرت و معافی کے بعد جنت کے لیے کہ جنت تمہیں نصیب ہو سکے، تم جلدی کرو، مغفرت نصیب ہو جائے، پھر تمہیں جنت بھی نصیب ہو جائے اللہ کی طرف سے، وہ جنت کہ زمین و آسمان کے برابر جس کی کشادگی ہے، اس قدر وسیع و عریض وہ جنت اعدت للمتقین جو کہ تیار کی گئی ہے اہل تقوی کے لیے، متقین کے لیے، جو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے اس آیت میں یہ حکم دیا کہ جلدی کرو، یعنی انسان کے دل میں ایسا نہ ہو کہ بس کوئی توجہ ہی نہیں ہے جنت کی طرف،
اور یہ کہ پست ہمتی کا شکار ہو انسان، بے دلی، بے رغبتی، کبھی اس بارے میں سوچا کبھی نہیں سوچا، تو یوں بے دلی کی بجائے، پست ہمتی کی بجائے حکم یہ دیا گیا قرآن کریم میں کہ ہمت اور یہ کہ ذوق و شوق کا مظاہرہ کرے انسان اللہ کے سامنے، انسان اللہ کو اپنا شوق دکھائے۔ اگر شوق نظر آئے گا، شوق کا اظہار کیا جائے گا، تبھی تو اللہ کی طرف سے انسان کو اس چیز سے، اس نعمت سے نوازا جائے گا کہ جس چیز کے لیے انسان اپنی طرف سے اللہ کے سامنے شوق کا اظہار کر رہا ہو، اپنی بے قراری، اپنی بے تابی، اپنی بے چینی، کہ سکون نہیں ہے، انتظار نہیں ہو رہا، صبر نہیں ہو رہا کہ کاش مجھے جلد از جلد جنت نصیب ہو جائے، کہ دنیا کی زندگی خیر و سلامتی اور عافیت کے ساتھ بسر ہو، خاتمہ بالایمان نصیب ہو، اور اس کے بعد یہ کہ جنت اور وہاں کی لازوال نعمتیں نصیب ہو جائیں۔ انسان اللہ کو شوق دکھائے گا اور اچھے کام کرے گا جو جنت تک پہنچانے والے ہوں گے، تبھی اللہ کی طرف سے بھی اس کے لیے جنت کا انتظام کیا جائے گا، اور اس کے لیے اس راستے پر چلنا آسان کر دیا جائے گا کہ جو راستہ اسے انشاءاللہ جنت تک پہنچا دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ شوق دکھا رہا ہے۔ پھر ساتھ ہی یہ بات بھی بتا دی گئی کہ اعدت للمتقین، کہ یہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، یعنی اگر جنت کے حصول کا شوق ہو، وہاں کی لازوال نعمتوں میں پہنچنے کا شوق ہو، تو انسان کو چاہیے کہ متقی بن جائے، تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اپنائے، ہمیشہ برائیوں سے اپنا دامن بچائے رکھے، کیونکہ جنت تو تقوی والوں کے لیے ہی، پرہیزگاروں کے لیے ہی اللہ نے تیار فرمائی ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان۔ یعنی دنیا کی نظر میں کامیابی کا معیار شاید مختلف ہو، دنیا والوں کی نظروں میں شاید کامیاب انسان وہ کہلاتا ہو کہ جس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو، اور یہ کہ جاہ و منصب، اور یہ کہ کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کا عہدہ ہو، دنیاوی مال و متاع، دنیاوی شان و شوکت، شاید لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہوں کہ یہ کتنا کامیاب انسان ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ کامیاب ہو، کیونکہ حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کامیاب کون ہے، اللہ نے بتا دیا قرآن کریم میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں اور اپنا جائزہ لیں، اپنی سیرت و کردار کو، اپنے عمل کو ہم ٹٹولیں اور غور و فکر کریں کہ ہم میں، ہماری سیرت و کردار میں یہ خوبیاں، یہ اوصاف، یہ صفات، یہ نشانیاں، یہ علامات موجود ہیں یا نہیں، جو کہ یہاں اللہ کی طرف سے بیان کی گئی ہیں، کامیاب لوگوں کی نشانیاں۔ فرمایا کہ یقیناً کامیاب ہو گئے اہل ایمان، ان کی نشانی یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے ہیں، یعنی پہلی بات تو یہ کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کرتے ہیں۔ جو کہ نماز پڑھتا ہی نہیں وہ تو نکل ہی گیا، پہلی نشانی میں ہی، پہلے قدم پر ہی وہ نکل گیا، الگ ہو گیا۔ مزید یہ کہ وہ نہ صرف یہ کہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ، ڈرتے ہوئے اللہ سے، اور یہ کہ توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ وہ نماز پڑھا کرتے ہیں، نہ یہ کہ بے خیالی میں، اور یہ کہ بے رغبتی اور غفلت کی کیفیت طاری ہو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو کہ لغو سے روگردانی کیا کرتے ہیں، لغو کوئی فضول کام،
کوئی فضول بات کہ جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ، ہر ایسی بات، ہر ایسا کام جو کہ لغو ہو، بیکار ہو، تو اہل ایمان جو کہ اللہ کے نزدیک کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ لغو اور بیکار کاموں سے، بیکار باتوں سے بچتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو کہ زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں البتہ یہ کہ جو ان کی بیویاں ہیں اور جن کے وہ مالک ہیں، تو اس بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بیویاں، اور فرمایا کہ جن کے وہ مالک ہیں، یعنی گزشتہ زمانوں میں معاشرے میں رواج ہوا کرتا تھا کہ گھروں میں غلام اور کنیزیں وغیرہ، اور دین اسلام میں یہ ترغیب دی گئی کہ اس چیز کا خاتمہ کیا جائے، اس چیز کی حوصلہ شکنی کی گئی کہ یہ غلام اور یہ کنیزیں رفتہ رفتہ بتدریج اس چیز کی حوصلہ شکنی کی گئی کہ اس کا خاتمہ ہو جائے۔ تو آج اس چیز کا کوئی وجود نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، ہاں البتہ جو جائز تعلق ہے، جائز رشتہ ہے، جو نکاح ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ جائز رشتہ جو ہے، یعنی میاں بیوی کا رشتہ، اس سے تجاوز کرتے ہوئے اگر کوئی کسی قسم کا تعلق قائم کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ گویا کہ زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کوئی ناجائز تعلق قائم کیا کرے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو کہ امانت کی اور وعدے کی حفاظت کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھی گئی ہے تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کبھی نہیں کرے گا، اور یہ کہ اگر کوئی عہد و پیما، کوئی قول و قرار، کوئی وعدہ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، تو وہ بہر صورت اس کی پاسداری کرے گا، اس کا لحاظ رکھے گا۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو نمازوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، ابتداء میں بھی نماز کا تذکرہ اور آخر میں پھر نماز کا تذکرہ۔ پہلے نماز کا تذکرہ، سب سے پہلے نماز کی بات کی گئی اللہ کی طرف سے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ۔ پھر اور چند نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا کہ امانت کی حفاظت کیا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ آخر میں پھر نماز ہی کا تذکرہ کہ وہ نماز کی حفاظت کیا کرتے ہیں، یعنی مکمل پابندی کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ تو اول و آخر نماز۔ اگر جنت میں داخلے کی تمنا ہے تو انسان اہل ایمان کی جتنی اوصاف ہیں، جتنی ایمانی صفات ہیں، جتنی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، تمام خوبیوں سے اپنی شخصیت کو آراستہ و پیراستہ کرے، اپنے وجود کو مزین کرے، اور بالخصوص نماز کی ہمیشہ بہت زیادہ پابندی کیا کرے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو کہ جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں، وہ جنت الفردوس کے جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنت کی اگر تمنا ہے، اور بالخصوص جنت الفردوس جو کہ تمام جنتوں میں سب سے اعلیٰ ترین، سب سے بلند ترین جو جنت ہے، جنت الفردوس، تو اگر کسی کو وہاں کی تمنا ہو، اور ضرور ہونی چاہیے وہاں کی تمنا، تو اسے چاہیے کہ یہ آیات پڑھے، اور ان آیات میں اللہ کی طرف سے جن خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ یہ تمام خوبیاں اپنائے۔
اور فرمایا قرآن کریم میں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کوئی ہمیشہ اچھے کام ہی کیا کرے گا، خواہ وہ کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو، کہ مؤمن ہے دل میں حقیقی اور خالص ایمان راسخ ہو، پیوست ہو، اور پھر یہ کہ وہ اچھے کام بھی کیا کرے ہمیشہ۔ تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے اس آیت میں دو عظیم ترین خوشخبریاں ہیں۔ ایک خوشخبری ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ پاکیزہ زندگی، دنیا میں پاکیزہ زندگی، کہ انسان کا دل ہمیشہ خوش رہے گا، دل کی خوشی، سکون و اطمئنان سے بھرپور یہ زندگی، دل خوش ہو، دل مطمئن ہو، دل میں سکون ہو، پرسکون قسم کی زندگی انسان کو نصیب ہو جائے۔ اور یہ کہ یہ دل کا سکون، یہ دل کی راحت، یہ دل کا آرام، ہمیں اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا تعلق نہ تو روپے پیسے سے ہے، نہ اس کا تعلق مال و دولت سے ہے، نہ اس کا تعلق کسی محل یا حویلی سے ہے، نہ اس کا تعلق عمدہ اور نفیس لباس سے ہے۔ انسان کا لباس، انسان کا کھانا پینا، انسان کا رہن سہن، وہ شاندار ہو، بہترین ہو، یا ایک معمولی قسم کا اس کے پاس سامان زندگی ہو، اگر دل خوش ہے تو سب ٹھیک ہے۔ انسان جھونپڑی میں رہے، فٹ پاتھ کے کنارے زندگی بسر کرتا ہو، یا شاندار محل یا حویلی میں رہتا ہو، اور اگر دل خوش نہیں ہے تو سبھی بیکار ہے۔ تو دل کی خوشی اسے نصیب ہوگی اگر وہ مؤمن ہو اور اچھے کام کیا کرے۔ یہ ایک خوشخبری۔ اور دوسری خوشخبری یہ کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اس قسم کے لوگوں کو ہم آخرت میں بہترین اجر و ثواب عطا کریں گے۔ تو دنیا میں بھی اچھی زندگی، پرسکون زندگی، کامیاب، مطمئن، خوشیوں سے بھرپور، کہ دل اس کا خوش رہے گا۔ آخرت میں بھی کامیابی لازوال، دائمی و ابدی کامیابی، اور یہ کہ عظیم ترین اجر و ثواب اللہ عز و جل کی جانب سے۔ اور کیا چاہیے انسان کو؟ دنیا میں بھی خوش اور کامیاب و کامران، آخرت میں بھی خوش اور کامیاب و کامران، کہ وہاں جنت میں ہوگا اور وہاں کی لازوال نعمتوں میں ہوگا۔ تو طریقہ جو بتایا گیا جنت اور وہاں کی نعمتوں میں پہنچنے کا، طریقہ یہی بتایا گیا، ایمان خالص ہو اور عمل صالح ہو، کہ انسان ہمیشہ اچھے کام کرے، ہر خیر و خوبی کو اپنائے اللہ کی رضا کی خاطر، اور ہر برائی سے اپنا دامن بچائے رکھے اللہ کی رضا کی خاطر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔